السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ایک پروگرام کے حوالے سے تعارف ہونے والے دوست اور پھر مستقل رابطے میں رہنے والے ہمارے اچھے صاحب الرائے احباب میں سے ایک امریکہ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پروگرامز کی ایویلویشن کے حوالے سے ایک بات اٹھائی، اور وہ تو خیر اپنا جملہ کہہ کے چلے گئے، لیکن اس ایک جملے میں سے بہت سے طراز مہائے خیال پھر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ربوہ شروع ہو رہا تھا، آباد ہو رہا تھا جس زمانے میں، تو اس وقت وہاں تحریک کی گئی کہ یہاں اس کو آباد کرنا ہے تو اس کو ہر حوالے سے انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کی ضروریات یہیں سے پوری ہوں گی، اور یہ صرف ایک جسے مذہبی یا تھیولوجیکل سیمینری نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک پورے کا پورا نظام، پورا سسٹم ہوگا، اور اس کو جب ڈیولپ کرنا ہے تو اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لوگ، مطلب دکاندار بھی ہوں گے، اور اس میں اہل حرفہ بھی ہوں گے، اس میں صنعتوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف جو بھی ٹیکنیکل شعبے ہیں، وہ پلمبر واٹ ایور جتنے نام آتے ہیں ذہن میں وہ سارے ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت خلیفہ ثانی جو دوسرے امام جماعت احمدیہ، انہوں نے تحریک کی اس زمانے کے لوگوں کو، اور اس میں دکاندار آ کے پھر انہوں نے دکانیں کھولی۔ بات انہوں نے دکانوں کے اوپر سے شروع کی۔ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، اب وہ ہیں ذرا پروفیشنل، اور وہ ان کے تو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل جو سامنے نظر آتے ہوئے ٹیبل پہ رکھنے والے فیکٹس ہیں ان کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور وہی ان کا زیادہ تر انداز بحث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب اس زمانے کے وہ جو دکاندار تھے، وہاں کی اوورآل اکانومی اور وہاں کی معیشت اور وہاں کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور اور اوورآل سارے فیکٹرز کو سامنے رکھا جائے تو ان کو دکانیں کھولتے ہوئے ہی پتہ تھا کہ ان کی ایک سرٹن مخصوص سیلنگ ہے، اس سے اوپر ان کی سیل یا ان کا پروفٹ جا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ شروع ہی یہ سوچ کے ہوئے تھے کہ ہم چند ہزار یعنی 10,000 میکسیمم کسی کی سیلنگ بن سکتی ہے، اس سے اوپر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سرگودا کے اور فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ ان سے کریانے والے کے پاس آئیں گے یا دکاندار کے پاس آئیں گے یا کیٹرنگ والوں کے پاس آئیں گے۔ مگر وہ بیٹھ گئے آگے، کیونکہ وجہ ان کے سامنے یہ تھی کہ ہم نے یہ اپنا سسٹم شروع کیا ہے، ہم نے اپنا گھر آباد کیا ہے، اور ہم نے اپنا ایک نظام جو بھی ہے اس کو آئندہ زمانوں کے لیے ایک ہمیں پیڈسٹل چاہیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے، تو ہم نے اس پلیٹ فارم کو آباد اور سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے باہر سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کسی سے کہ جناب اگلے زمانے جو ہیں وہ تو حضرت مسیح موعود السلام نے ہمیں فرمایا تھا، ان کو خبر ملی تھی کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، اور مگر خدا اسے قبول کرے گا، اور یہ سارا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہی تو ہمیں گئی تھیں، لیکن اب آپ فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ اور سرگودا اور لاہور سے جو وہ دکاندار یا وہ شخصیات یا لوگ ہیں جن کا تعلق بھی جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، اور انہوں نے مرزا صاحب کے دعوی کو بھی قبول نہیں کیا، وہ آئیں اور آ کے ہماری مدد کریں کہ ہم اگلے زمانوں میں ان چیزوں کے مصداق بھی ٹھہر سکیں، اور اگلی نسلوں کو ہم یہ ٹارچ یا سٹک جو ہے وہ پکڑا بھی سکیں۔ اٹ واز پریکٹیکلی امپاسبل۔ تو انہوں نے یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ کے مصداق وہ بیٹھ گئے، اور صرف بیٹھے، پھر اس طرح نہیں کہ بیٹھے اور اس کے بعد ان کے جو ذہن تھے اور وہ ان کے جو دل تھے یا ان کی زبانیں وہ شکووں سے اور احساس زیاں سے تر تھیں یا پر تھے، نہیں، ان میں ایک اطمینان تھا، وہ اس پہ راضی تھے، اور وہ اپنی اس وقت کی تھوڑی اپرچونٹی کو
آئندہ زمانوں کی وسیع اپرچونٹیز کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ رہے تھے، اور ان کو اپنی گروتھ ریٹ پہ بھی کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی، چونکہ چاہیے یہ مطلب جس وقت واقعتاً چیزیں جو ہیں وہ ڈیوریبل، سسٹینیبل اور زمانوں کو سامنے رکھ کے بنائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کی گروتھ اور ان کی رفتار لیپس اینڈ باؤنڈز قسم کی کوئی نہیں ہوتی، اور راجوں اور مزدوروں کی زبان میں کہتے ہیں ردے دے اتے ردہ رکھنا، ہر وار جو ہے اس کے اوپر ایک وار، اور پھر پورا وہ جب چکر لگا کے آتے ہیں مستریوں کو، اگر آپ نے کام کرتے دیکھا ہوگا قریب سے تھوڑی دیر، تو وہ ایک ایک وار جما کے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے انہیں، لیکن وہ جس وقت بنیادوں سے ذرا اوپر بھی اٹھتے ہیں تب بھی انہیں اس عمارت کی آخری فائنل فنشنگ کے بعد والی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے تو وہ اپنے روزانہ کے کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس دورانیے میں ان پہ بارشیں بھی ہوں گی، اس دورانیے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پورا پلسٹر وغیرہ کر کے جاتے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ بارش ہوئی اور وہ پھر دوبارہ سے کرنا پڑا۔ کہیں کوئی کچا پکا بھی انتظام تھا تو وہ ہاتھ سے چھوٹ بھی گیا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے مس ہیپ یا تھوڑی سی مس کیلکولیشن یا ذرا سی جو توقع کے خلاف سچویشن یا انٹورڈ سچویشنز پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ اسی وقت جو ہے وہ کپڑا جھاڑ کے کندھے پہ رکھیں اور کہیں کہ بس ہو گئی۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے کام لگائے ہوتے ہیں، یا بلکہ جن کو خوشخبریاں دیتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح چلنا ہے، اور ان میں ذاتی طور پر حوصلے اور قناعت اور صبر اور توکل اور برداشت اور وسعت حوصلہ اور ان چیزوں کی کیا سطح ہے۔ اس کے پیرلل وہیں پہ ہمارے سامنے یعنی ماڈل ٹاؤن اگر دیکھا جائے تو وہ انہی دوست نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن تو احمدیوں نے، ڈپٹی شریف احمد صاحب نے بیچا تھا نا وہ سارا علاقہ، بلکہ ایک دوست نے پچھلے دنوں پاک ٹی ہاؤس والوں نے کچھ ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ جب یہ اس زمانے میں اخبار میں اشتہار چھپ رہا ہوتا تھا تو رابطے کے لیے وہی ڈپٹی شریف احمد صاحب ہی کا نام دیا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس وقت جو لاہور کے اور سینٹر آف اکنامکس کے جو شہر تھے ان کو ترک کر کے ان کی سکونت، اور وہاں آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے گھاٹے کا سودا کیا تھا، لیکن ان کی نظر اتنی شارپ تھی اور وہ آئندہ زمانوں میں دور تک دیکھ رہی تھی، اور پلس ان کو معمور زمانہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر جو اعتماد تھا، جو یقین تھا، وہ ان کو لے کے چل رہا تھا، وہ یہ فیصلے کروا رہا تھا۔ اور خیر جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور انسان کے توکل کے درمیان کی گیم چل رہی ہوتی ہے یا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت دانشور اور دنیا کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور دنیا کے لحاظ سے ہائیلی پروفیشنل اپروچ رکھنے والے وہ ایز سچ میٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ایک سنجیدہ موضوع ہے تو درمیان میں آپ کو ایک پھندنا ٹانک دیتے ہیں چھوٹا سا، کہ وہ ایک سنا ہے کہ ایک شاعر نے کہیں شعر ایک لکھا اور اس میں اس کا مصرع کا ترجمہ یہ تھا فارسی کا کہ میں اپنے محبوب کے رخسار پہ جو تل ہے اس پر سمر کندو بخارا وار دوں اور قربان کر دوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شعر چلتا چلتا اس وقت بادشاہ تک پہنچا، سکندر تھا یا جو بھی اس وقت تھا،
تو اس نے کہا کہ یہ اس کے لکھنے والے شاعر کو ڈھونڈا گیا، شاعر خوش ہوا کہ بھئی بادشاہ تک، اور وہ بھی اسکندر اعظم لیول کی ہستی تک میرے شعر کی گونج پہنچی ہے، تو اب بادشاہ نے طلب کیا ہے تو اب انعام و اکرام اور خلعت اور فاخرہ اور پتہ نہیں کیا کچھ نوازا جاؤں گا۔ تو وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تُو لکھا بھئی؟ کہتے جی بادشاہ سلامت۔ کہتا ہے یار میں ابھی میری مونچھیں نہیں پھوٹی تھیں جب میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اور میرے سارے بال سفید ہوئے ہیں تو میں نے یہ فتح کیے ہیں سمرقند و بخارا، تو تم نے ایک رخسار کے تل کے اوپر یہ وار دیا۔ تو کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر ہم ایسے شاہ خرچ نہ ہوتے تو آپ کی طرح ہم بھی سکندر ہوتے۔ اس مفلوق الحالی کو اسی لیے پہنچے ہیں کہ ہم اس رخسار کے تل پر یہ سب کچھ وار دیا کرتے ہیں۔ تو جو قادیان میں آ کے بیٹھنے والے تھے وہ بھی اسی طرح کے شاہ خرچ تھے، اور جنہوں نے اس وقت وہ دکانیں کھول لیں اور وہ شہر کو آ کے آباد کر لیا ربوہ میں، وہ بھی اسی طرح کے فیصلے کرنے والے تھے۔ لیکن وہ ہمارے دوست امریکہ والے، وہ تو خیر پھر ان کو پھر اگلے دن بات ہوئی تو پھر میں نے بتایا، لیکن یہ ساری آپس کی گفتگو ہم آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ ان کے اس خیال انگیز جملے کی وجہ سے کہ ان دکانداروں کی تو ایک خاص سیلنگ تھی، اس سے اوپر تو وہ جا ہی نہیں سکتی تھی۔ تو میں نے کہا لیکن آج میں نے سوچا اور دیکھا اور غور کیا اور پورا چکر لگایا میں نے گول بازار کا خیال میں، تو وہ جن کی ہر پہلو سے اور ہر فائنینشیل پروفیشنل انالیسز کی روح سے سیلنگ اور پہنچ چند ہزار سے اوپر نہیں جا سکتی تھی، اور وہ باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ملین تو بہرحال اس وقت ربوہ میں سیل ملین میں تو نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ امریکہ میں ملین چلتا ہے۔ تو میں نے پھر ان کو کہا لیکن میں نے ان دکانداروں کو دیکھا ہے، ان کی ساری اولادیں اس وقت ملینز آف ڈالرز، ملینز آف پاؤنڈز اینڈ ملین آف یوروز میں رہ رہی ہیں۔ اور یہ مطلب ہمارے استاد تھے ماسٹر احمد علی صاحب، ہمارے کیا ہمارے بہت سے دوستوں کے کئی بیچز انہوں نے پڑھائے۔ اب وہ جو ٹی آئی اسکول کا ایک اسکول ماسٹر ہوتا ہے اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی، اس میں بچے 5-6 بیٹے، میں پروگرام میں ایسے ایک آدھ کم زیادہ نہ بول گیا ہوں، لیکن اگر دیکھا ہو جائے تو اب میں یعنی انہوں نے بھی ایک زمانے میں وہاں پر ریلوے روڈ کے کونے پہ ایک دکان کھول لی تھی، اور ہم صرف اس وجہ سے کہ وہاں ماسٹر احمد علی صاحب شام کو ہوتے ہیں تو بس خام خواہی رک کے تو وہاں رک جاتے تھے، اور کچھ لینا ہوتا تو لے بھی لیتے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ ان کے سارے ہی بچے وہاں پہ تو شاید ایک ہی ہیں پاکستان میں تو، لیکن جو ڈاکٹر ہے تو وہ امریکہ میں ہے، جو اگر کوئی دوسری مزدوری ڈرائیوری کی بھی کر رہا ہے تو وہ کینیڈا میں کر رہا ہے، اور وہ اب یعنی اگر اس سم ٹوٹل کو دیکھا جائے، اسی طرح گوندل ٹینٹ سروس والے تھے، مجید آئرن سٹور والے تھے، داؤد آئرن سٹور ہوتا تھا، گنتے جائیں نوید جنرل سٹور تھا، افضل برادرز والے تھے۔ جس طرف آپ نکل جائیں، جس طرف سے آپ گھومتے ہوئے ان دکانداروں کو، ایون ابراہیم صاحب تھے چکی والے، تو وہ اب سارے کے سارے، وہ کسی نے کہا کہ جی وہ بلکہ ایک صاحب جو تھے وہ ان کی گولڈ سمتھ کی تھی دکان سنار کی، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ تو سنارے تھے، سناروں کا تو سونے کا کام ہوتا ہے، تو کریانے میں بشیر کریانے والے جو تھے ان کا تو سونا نہیں تھا، وہ تو کریانہ ہی تھا، لیکن اب وہ موسیٰ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ چشم بد دور۔ سو فیصلے جب اس طرح کیے جاتے ہیں دور کے زمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کے ساتھ سلوک پھر ڈیفرنٹ ہی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مزید اس میں بھی بات ہے کہ ہر پیڑھی اور ہر نسل اور ہر دورانیہ اپنے اپنے حصے کی قربانی اور اپنے اپنے حصے کے توکل کو ایکسپریس کرے گا، اپنے فعلی شہادت دے گا اس کے اوپر۔
صرف پچھلوں کے اوپر بات کرنے سے تو پدرم سلطان بود پہ تو ہمارے یہ جو نان احمدی مسلمان ہیں وہ سارے یہی تو کر رہے ہیں کہ وہ کبھی وہ مدینہ کی ریاست کی بات بتاتے ہیں، کبھی وہ جنگ بدر کے وہ حوالے دیتے ہیں، کبھی خالد بن ولید کا ریفرنس دیں گے، کبھی حضرت علی کے حیدر کرار ہونے کے بتائیں گے، آج کیا کرنا ہے یہ نہیں بتاتے۔ یہ بتا دیں گے کہ وہ سارا سامان جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں خلفاء نے دے دیا، اور ایک صحابی آئے، دوسرے آئے، لیکن خود قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، خود قربانی کرنا ممکن نہیں ہوتا نا۔ اور یہ حضرت امام جماعت احمدیہ چوتھے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، انہوں نے ایک گفتگو میں کیٹیگوریکلی یہ اسٹیبلشڈ کر کے دکھایا تھا گفتگو کے دوران، کہ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے کسی کو، پھر اس کے ذریعے ان کو وہ اقبال اور ایک وحدت اور ان کو قربانی کی روح اور کچھ کر گزرنے کی کا حوصلہ اور یہ کیفیات کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر وہ جب رفتہ رفتہ ایک دفعہ اٹھ جائے وہ سلسلہ، وہ دوبارہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ کے دوبارہ ان کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا نہ کرے، یہ چیز ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور اسی کا مظاہرہ آپ پچھلے 10 دن 15 دن 2 ہفتے بلکہ 3 سال 4 سال اور زیادہ پیچھے چھلانگ لگائیں تو 3 4 5 دہائیوں میں پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا چیمپئن اور ٹارچ بیرر بنتا ہے، مسلم امہ، ریاست مدینہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور رحمت للعالمین اتھارٹی، اور اس طرح کے سارے نومنکلیچر اڈاپٹ کرنے کی جن کو ایک چارٹ لگی ہوئی ہے، جو بچہ تو بعد میں جمیں گے، پہلے نکاح پہ بھی وہ ختم نبوت جنہوں نے لازمی قرار دے دی ہے، ان کو کوئی فیصلہ کن رول پلے کرنا یا یہ دکھانا کہ یہ ہم ہیں، یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں ہم جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی یہ بات بتائیں تو حلق سے بھی اترے۔ مطلب ہم نے تو بتایا نا کہ وہ آپ تتبع کر لیں نا، وہ سارے دکانداروں کا وہاں سے دیکھ لیں جا کے، اور اس کے بعد یہ درست ہے کہ ان کے کاروباروں کے رستے بھی بند کیے گئے، یہ بھی درست ہے کہ ان کے نوکریوں کے دروازے بھی بند کیے گئے ان کے اوپر، لیکن یہ بھی درست ہے کہ نہ وہ کاروباری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج رہنے دیا، نہ ان کو نوکریوں کی احتیاج چھوڑی، نہ ان کو اکنامک ڈیفیشنسی دیکھنی پڑی، نہ ان کو غربت کی مار اور فقر و فاقہ کے دن دکھائے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ بعض چیزیں وقت گزرنے کے بعد جب کوئی 50 سال ان پہ بیت جاتے ہیں تو پھر ایمان افروز زیادہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ربوہ دار الہجرت نامی کتاب میں جو اس کے افتتاح اور شروع کرنے میں ربوہ کو تو جو دعائیں پڑھی گئی تھیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، جس پہ خلیفہ ثانی پڑھتے جاتے تھے اور حاضرین جو موجود تھے وہ آمین کہتے جاتے تھے۔ ان میں یہ دعائیں تھیں کہ اس وادی غیر ذی زرع میں میں تیرے توکل پہ چھوڑ رہا ہوں، اور تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، اور یہ وہ سارا۔ تو وہ جہاں پہ ایک ککر بھی نہیں تھا اس کو آباد کیا تو اس دعا اور اس توکل نے کر لیا، اور جن کو ارد گرد کے چنوٹ اور سرگودا جیسے شہروں میں اتنی مخالفت تھی، فیصل آباد میں اتنی مخالفت تھی کہ وہ بائیکاٹ کر کے، اور ابھی بھی سرگودا سے ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تو وہ وہی قادیانیوں کا داخلہ منع ہے والی پوسٹرز پڑھ کے ہی آئے تھے، بلکہ وہ ایک دوست نے بتایا کہ وہ خاتون کو تو انہوں نے کہا کہ آپ احمدی ہیں، اس نے کہا کہ شاید کیا مسئلہ ہے، جی کہتے پھر آپ نکل جائیں ہماری دکان سے۔ وہ کہیں باہر کینیڈا سے گئی ہوئی تھی۔ تو یہ حالت جس شہر کے ساتھ کی گئی، اس شہر میں اب پچھلے دنوں ایک دوست ہو کے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر جو ڈی شیپ بنتی ہے گول بازار کی، اس میں اب دکانیں تو ختم ہو گئی ہیں، بینک ہی ہیں سارے، ہر بلڈنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی بینک نہیں، یعنی آدھے کلومیٹر میں 10 سے زیادہ بینکوں کی برانچیں کھلی ہوئی ہیں۔
تو وہ جن کو آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو نوکریاں نہیں دینی، یا ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کا حقہ پانی بند ہے، ان کے ساتھ روابط نہیں ہے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنے، ان کے مرکز میں آپ کو آدھے کلومیٹر سے بھی کم جگہ پہ 10-15 بینکوں کی برانچیں کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے اپروول لے کے فضل نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے جب وہ یہ کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ اس سارے کو سم اپ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ انہی دوست نے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو آئینہ ابصار کا جو انیشیٹو ہے، یہ آپ کی میڈیا میں وہی دکان ہے جس کے سبسکرائبرز 10,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس وقت، لیکن آپ اگر لگے رہیں گے تو آئندہ زمانوں میں بہرحال یہ ایک میڈیا کمپنی کا رول پلے کرے گی، اور ہم یہی سمجھتے ہیں۔ ہم بالکل اس کو یہ ایک یوٹیوبنگ اور انفلوئنسرز اور یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ اگر خود میں نے اپنے پچھلے سال بھر کے پروگراموں میں سے کچھ پروگرامز نکال کے سنے، 1.5 سال پہلے جتنی باتیں ہوئی تھیں، تو حیرت اور دل خوشکن حیرت ہوئی کہ جو پچھلے دنوں وسعت اللہ خان اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تو سلیم صافی نے ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ انٹرویو کیا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے۔ تو کریکس اس کا یہ تھا کہ بکنے کے لیے جب سارے اپنی بولی لگوانے کے لیے تیار ہیں، تو وہ سیاستدان موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے ان سے کہ بھائی ہم آپ کی شرائط پہ نوکری کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہم نے پبلک کی نمائندگی کرنی ہے، جب تک ہمیں اختیار نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ اویلیبل ہی نہیں ہیں آپ کو۔ یہ بات ان پروگراموں میں آئینہ ابصار میں 1.5 سال میں کئی دفعہ کی گئی۔ یہ بات اب تو عمران خان کے چل چلاؤ کی بات ہو رہی ہے، جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت جو میں نے لکھا تھا کہ آرٹیکل کا عنوان تھا کہ خان صاحب سیاسی قامت وکٹری سپیچ کے بعد طے ہوتا ہے۔ پھر ایک اور آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بننے کا شوق تھا، اس کی خاطر آپ نے کچھ بھی ہو مجھے وزیر اعظم بنا دیجئے والی کیفیت میں آپ جا کے تو وزیر اعظم بن گئے۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عہدہ نہیں ہے، اب آپ صرف فوت ہو سکتے ہیں، کسی مزید مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جب آپ اپنے کیلیبر کے آخری اس میں پہنچ ہی گئے ہیں تو اب کچھ وہ کر کے جائیں نا کہ جو یاد رہے، لیکن انہوں نے دوسرے پہلو سے وہ کچھ کیا کہ وہ بھی اب یاد ہی رہے گا۔ اس حالت میں ہمیں اپنی اس 10,000 فالوورز والی دکان پہ اس لیے اعتماد ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کیوں؟ ہم کسی ویسٹڈ انٹرسٹ اور گیون ایجنڈا پہ بات نہیں کر رہے، حتیٰ کہ ہم اپنے ویور جو یہ سبسکرائبرز ہیں، ہم ان کی بھی محتاجی سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جو یعنی اگر فرض کیا بندر تماشا لگا ہوا ہو کسی طرف، تو میرا ویور اگر مجھ سے یہ خواہش رکھے گا کہ میں اس دن کے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پروگرام آئینہ میں اس بندر تماشے کے محاسن پہ تفصیل سے ان کو گفتگو کر کے تو مختلف پہلوؤں سے خوش کروں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو جس چیز کا مطلب اگر کسی کتاب پہ بات ہوگی یا اگر کسی آئیڈیا پہ بات ہوگی، ماضی سے قوت پا کے مستقبل کو ڈیزائن کرنے کی بات ہوگی، یا مستقبل کو سامنے رکھ کے ماضی سے انسپریشن لینے کی بات ہوگی تو ہم کریں گے، ورنہ چپ تو رہا ہی جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ ہے گزارش کہ وہ جو پچھلی صدی والے ہمارے دنیا کے پروفیشنلز کی بہت پروفیشنل اوپینین اور ایویلویشن کے خلاف جانے والے تھے، ہم آج ان کا پھل کھا رہے ہیں، ان کے فیصلوں کا پھل کھا رہے ہیں، اور آج ہمیں اس وقت
وہ فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم وہی فیصلے کریں گے جو آج کے ایکٹیوسٹس، آج کے ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن اور آج کے انسانیت کے سوڈو خیر خواہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ نہیں نہیں نہیں، اس سے تو آپ کے حقوق سلب ہو گئے ہیں، اس سے تو آپ کے حقوق تلف ہو گئے ہیں، اس سے تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ جناب ہمیں اسی میں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ ہمیں تو راہ ربوں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔